अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह सलामत रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात आपके चेहरों पर खुशियाँ बखेरता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर किया करें। दुबई का मौसम कमाल है। एम्स्टर्डम में से माइनस ठंडी ठार यख बर्फ़ों से बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट पहुँचे और जैसे ही दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकले तो जैकेट उतारनी पड़ी। और मैंने यहाँ पे देखा जो रिसीव करने आए थे दोस्त, वो खाली टी शर्ट में बल्कि शर्ट में घूम रहे थे। तो क्या वंडरफुल किस्म का मौसम है। और इंशाल्लाह ताला कल जब हम लोग यूरोप के एयरपोर्ट लाहौर पर उतरेंगे तो एक अपना ही माहौल होगा। वहाँ पे फिर आगे से यख ठंडी हवा होगी या यख ठंडी सर्दी होगी। तो एक ही मतलब 3-4 मौसम घूमते घूमते आप पहुँचेंगे। बट अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे। सुहेल अफरीदी को जिस मकसद के लिए लाया गया था, अब उस पर उसने काम शुरू कर दिया। एक और 9 मई करवाने का वो प्लान कर रहे हैं। 8 फरवरी को टीटीपी यही चाहती है कि मुल्क का निज़ाम जो रुक जाए, और पीटीआई वही ऐलान कर रही है। यानी कि जो टीटीपी का एजेंडा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ सियासी पार्टी उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। सुहेल अफरीदी के वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान ने कहा है कि 8 फरवरी के हवाले से मुतल्लक 4-5 जो ऑप्शन हैं उन पर गौर हो रहा है, उन पर गौर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो सरहदें बंद कर देंगे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, पिंडी की तरफ या फिर फैज़ाबाद में धरना देना। इन तमाम ऑप्शंस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके अंदर गुफ्तगू जारी है, उसके अंदर ये बातचीत चल रही है। और ये अगर इस तरह की चीज़ की जा रही है तो उसका मतलब है कि एक और 9 मई करने की धमकी लगाई जा रही है। और अगर 9 मई धमकी लगाई जा रही है तो वो 9 मई धमकी लगाने वाले जो हैं वो करते भी हैं, क्योंकि 9 मई से पहले भी इसी तरह की गुफ्तगू की जाती थी। सुहेल अफरीदी साहब जो है उनको इसी मकसद के लिए लाया गया था। इससे पहले बुशरा बीबी बाहर आई थी तो वो 26 अक्टूबर कर गई थी, और अब ये सुहेल अफरीदी साहब की ड्यूटी लगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये सब कुछ गंडापुर नहीं कर रहा था और वो अब सुहेल अफरीदी साहब जो है वो करने जा रहे हैं। 9 मई को भी उन्होंने रावलपिंडी में जीएस पर हमला किया था। केस का फैसला आना अभी बाकी है। इस तरह से एक और जहन साजी की गई है, मतलब कि जो 9 मई था उससे पहले भी इसी किस्म की बातें ही की गई थी। अब सुहेल अफरीदी को अगर 9 मई में सज़ा हुई तो ये 9 मई नो करने की प्लानिंग से हरगिज़ ना करता। उस वक़्त आपको पता है ये 9 मई में उधर वहाँ पर ये बाकायदा तौर पर शामिल था। इसने खुद अपने पेज से उस वक़्त फ़ेसबुक पे वीडियो लगाई हुई थी। लेकिन सज़ाएँ दी होती तो शायद आज वो एक और 9 मई करने की कोशिश ना करता। बाकी खैर इनके जो ऑप्शन है वो देख लें। इनके ऑप्शन के मुताबिक जो ये कह रहे हैं ये तो पाकिस्तान से अपने सूबे को ही अलग करना चाहते हैं। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये तालिबान को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि इमरान खान को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। और सुहेल अफरीदी इसका मतलब है कि उन्होंने ये इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान ही टीटीपी का चेहरा है, और अगर तालिबान को ख़त्म किया तो फिर इमरान खान साहब की ताकत या इमरान खान साहब जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब इसको तो आप सीधा सीधा इकबाल जुर्म कह सकते हैं कि ये तो एक काइंड ऑफ इकबाल जुर्म है कि तालिबान ख़त्म करने का मतलब ये है कि आप इमरान खान साहब को ख़त्म कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो तालिबान की नुमाइंदगी करते हैं। तालिबान अभी रिसेंटली DGISP साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला क्यों नहीं किया टीटीपी ने। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इमरान खान साहब उसको लीड करते हैं। और आज इस बात का सबूत जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने दे दी है। बड़ी देर से हम कहते हैं और यही कहते आ रहे हैं कि एक्चुअली टीटीपी का जो पीटीआई है वो एक सियासी विंग है। शहर इक़्तिदार से 2 बड़ी गिरफ्तारियों और कन्फर्म सज़ा की खबरें आ रही हैं। एक तो 26 नवंबर का केस है जिसमें अलीमा खान बीबी जो हैं उनके हवाले में कहा जा रहा है कि वो शायद उनको सज़ा हो जाए या उनको इसकी सज़ा हो। और दूसरा ईमान मज़ारी साहिबा जो कि ज़ाहिर है आजकल उन्हें एक बहुत बड़ी लीडर बनने का शौक़ है और वो ऐसे लोगों की नुमाइंदगी कर रही है जो सरेआम रियासत को गालियाँ देते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं और बलूचिस्तान में वो जो अमन है, वो जो सुकून है उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 सज़ाएँ जो हैं ये वहाँ पर मतलब होती हुई नज़र आ रही हैं। एक और कटा खुला है पूरी पीटीआई जो ये खबर है, अब देखें जी इसमें कितनी सदाकत है। ये तो अब कंफर्मेशन इसकी को आएगा तो पता लगेगा। पूरी पीटीआई जो है वो रुल रही है, तरले कर रही है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो भीख मांग रहे हैं कि खुदा के वास्ते अल्लाह वास्ते साडी इमरान खान साहब ने मुलाकात करवा दें, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन इधर एक ख़बर ये मिली है कि गंडापुर साहब जो हैं उनसे इमरान खान साहब ने खसूसी फरमाइश करके मुलाकात की है। नून लीग के MP जलाल खान ने इंकशाफ किया है कि अली अमीन गंडापुर
کہ عمران خان سے 2-3 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات آف دی ریکارڈ ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ پاکستان کے پی کے سے یہ ایم پی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے جلال خان صاحب ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گنڈا پور کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی ہے۔ اب یہ گنڈا پور عمران خان سے جو ملاقات کر رہے ہیں یا گنڈا پور عمران خان صاحب سے جو ملاقات کر رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کس کے حکم سے کیا ملاقات کر رہے ہیں اور اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے۔ میں پچھلے کچھ دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کیونکہ اپنی پارٹی سے، اپنی پارٹی قیادت سے اب وہ بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے مایوس ہو چکے ہیں۔ انہوں نے آپ کو پتہ ہے پچھلی عید پر کہا تھا کہ عید کے بعد سڑکیں گرم ہوں گی، اس کے بعد گرم ہو کے ٹھنڈی ہو کے پھر گرم ہونے والی ہیں، لیکن سڑکیں گرم نہیں ہوئی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی حد تک اپنی پارٹی قیادت سے مایوس ہیں۔ 10,000 بندہ جو ہے اکٹھا کرنے کا علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں، لیکن وہاں پر 500 بندہ کیا 50 بندے بھی نہیں آتے۔ حالانکہ میرے خیال میں وہاں پہ مالٹے تھے، لیکن دبئی میں کچھ دوستوں نے بتایا کہ کھانے کا بھی انتظام ہے ایسی ہوتے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ روٹی کا لالچ دے کے اور پھر وہاں پہ جو وہ قرآن خوانی اور پھر سورت یاسین اسلامی ٹچ دینے پر بھی جب ورکر نہیں آ رہے تو پھر عمران خان صاحب کا مایوس ہونا بنتا ہے۔ تو وہ جو گنڈا پور ملاقات کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے، جو میری خبر ہے، کہ عمران خان صاحب ٹھنڈے ملک اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ گارنٹی کوئی نہیں لے رہا کہ عمران خان صاحب جا کے وہاں پہ اپنے منہ پر ٹیپ لگا کے رکھیں گے، کیونکہ وہ ایک دوسرا الطاف حسین بننے نہیں دیا جاتا عمران خان صاحب کو، کیونکہ ریاست اس سے پہلے الطاف حسین کی صورت میں کافی نقصان اٹھا چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر جانے کے لیے کیا اسٹیبلشمنٹ کو منا پاتے ہیں یا پھر وہ جیل ان کا مقدر ہے۔ ایک اور بھی شرط ہے کہ بشرا بی بی جی ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جائیں گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے 9 مئی کیسز کی سماعت کرنے والے 2 ججز کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس عالیہ نیم کی منظوری کے بعد گزشتہ روز رات گئے دونوں ججز کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کرنے والے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج ارشد جوید کا تبادلہ بہاول نگر، جبکہ بہاول نگر سے جج آصف بشیر کا تبادلہ لاہور کر دیا گیا ہے۔ اب دونوں ججوں کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر کے نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کے مطابق دونوں ججز کے تبادلے کے احکامات منسوخ کر دیے گئے ہیں اور دونوں کو اپنا کام جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں چل رہی ہیں۔ 9 مئی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے کافی اہم میں تو سمجھتا ہوں کہ کافی اہم ہے۔ خواجہ محمد آصف صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو طیارے ہیں وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور ٹیسٹ مطلب بھارت کی جنگ کے خلاف جب دیکھیں جی جن طیاروں نے، جن جیٹس نے دنیا کے طاقتور اور مہنگے ترین جو طیارے ہیں رافیل گرائے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس سے بڑا ٹیسٹ کیا ہو سکتا ہے کہ رافیل گرانے والے طیارے جو ہیں اس وقت پوری دنیا کی آنکھ کو تارے بنے ہوئے ہیں۔ لیبیا کے ساتھ جو آپ نے ایک معاہدہ کیا عسکری قیادت نے، جس میں 18 سے 20 جیٹ جو ہیں ہم ان کو دینے جا رہے ہیں، یہ بلینز کا، یہ 6-7 بلین، ناٹ اے ملین، 6-7 بلین کا جو کنٹریکٹ ہوا ہے، اگر وہ پورا ہوتا ہے اس کے بعد بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی بڑا، پنجابی کہتے ہیں بڑا تاولا ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کی کافی اس وقت مسئلے مسائل ہیں۔ تو بنگلہ دیش بھی جو اپنی آرمی ہے، اس کی جو ایئر فورس ہے، اس میں یہ پاکستانی جو جیٹ ہیں وہ لانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ لطین امریکہ کہ کچھ ممالک ہیں، ابھی لطین امریکہ میں جو وینزویلا کے ساتھ ہوا ہے وہاں پہ ان کو جیٹ چاہیے۔ اب ظاہر ہے نہ ان کو امریکہ جیٹ دے گا، نہ ان کو، یہی 2-4 کنٹری ہیں۔ تو پاکستان اگر وہ جیٹ وہاں پہ بھی فراہم کرتا ہے تو یہ جو اربوں ڈالر جو آپ کا زر مبادلہ آئے گا، میرے خیال میں وہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہوگا۔ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جن کی اکانومی وار اکوپمنٹ بیچنے پر چلتی ہے، بہت سارے ممالک ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یورپ کے، وہ مختلف چیزیں بناتے ہیں، پوری دنیا کو دیتے ہیں اور ان کی جو اکانومی چلتی ہے۔ تو وار اکانومی چلانے والے ملکوں میں اگر پاکستان کا بھی نام آ جائے کہ ہم لوگ دیکھیں یہ ہماری قابلیت ہے، یہ ہم نے سب کچھ بنایا ہے، پاکستان کا ایٹامک بم، دنیا میں 58-60 اسلامی ملک ہیں لیکن واحد پاکستان ہے جس نے یہ بنایا، تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو خواجہ آصف سے بیان کے بعد ایک نئی بحث کا ڈسکس شروع ہوئی ہے کہ کیا ہم یہ کر پائیں گے؟ تو میرے خیال میں بالکل کر پاتے ہیں، کیونکہ دنیا لینا چاہتی ہے، خریدنا چاہتی ہے بیسٹ۔ تو میرے خیال میں ہمارے جیٹ جنہوں نے رافیل طیارے گرائے، جنہوں نے ہندوستان جو ہم سے طاقت میں 10 گنا بڑا ہے، تعداد میں 10 گنا بڑا ہے، بجٹ میں 10 گنا بڑا ہے، اس کو ہم نے جن طیاروں سے شکست دی ہے وہ پوری دنیا خریدنے کے لیے تیار ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے، میں نے پچھلے ویلوگ میں بتایا کہ وہ جو ہیلتھ جو ان کے انسپیکٹر ہیں، ہیلتھ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، 55,000 تعداد ہے، وہ مریم نواز کی ایک فورس ہے۔ جس طرح ستھرا پنجاب کی فورس ہے، اس طرح یہ جو ہیلتھ انسپیکٹرز ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی فورس ہے۔ جو خوبصورت چیز ہے اس میں جو تصویریں نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہے یہ 55,000 لوگ تھے جو ہاکی کے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سب کے آگے سے گزر کر جانا اور ان کو ہاتھ ہلانا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔
یہ ایک بہت بڑا کام تھا، سیکیورٹی رسک اور بہت ساری دوسری چیزیں، اور پھر وہ آپ کو پتہ تبدیلی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عوام میں نکل نہیں سکتے۔ مریم نواز نے پورے اسٹیڈیم کا چکر لگایا، ہر جو وہ ان کے جو مختلف حصے تھے وہاں پہ لوگوں سے جو بچیوں سے سلام لیا، پیار لیا، ان کے موبائلوں سے سیلفیاں بنائی، اور پھر اپنے ہاتھ کے نشان سے ہیں جی وہ جو دل کا نشان بناتے ہیں، مطلب جنگلے تو اس پار بھی تھے، جنگلے تو اس پار۔ یہ جو جنگلہ ہے نا، یہ قذافی اسٹیڈیم ہے، یہ کچھ اسپیشل نہیں لگایا تھا، ورنہ پتہ مریم نواز تو کراؤڈ کے اندر بھی گھس جاتی ہیں۔ میں نے دو چار تصویریں ایسی دیکھی جو واقعی ہی متاثر کن ہیں، مطلب کہ ایسے ہی نظر آ رہا تھا جیسے بیٹیاں اپنی ماں سے پیار کرتی ہیں، اور ایسے ہی نظر آ رہا تھا جیسے بڑی بہن اپنی چھوٹی بہنوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے خوبصورت مناظر سے بہت ساری تصویریں ہم نے دیکھی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جنگلے کے اوپر سے پھول پکڑ رہی ہیں، دل کا نشان بنا رہی ہیں، موبائل لے کر سیلفیاں اتار رہی ہیں۔ یہ تمام وہ تصویریں تھیں جو میرے خیال میں یہ جو یوتھ والا ایک کہا جاتا نا کہ یوتھ ایک 72-73 سالہ بوڑھے کے ساتھ ہے، میرے خیال میں اب وہ والا مت جو ہے مریم نواز نے توڑ دیا، اور یہ توڑا انہوں نے کام کر کے ہے۔ کام جو بھی کرے گا وہی جگہ بنا پائے گا۔ بیانیہ ایک ہی ہونا چاہیے، اپنے لیڈروں سے سوال ایک ہی ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کیا انہوں نے پورا کیا ہے۔ اب مریم نواز کو 2 سال ملے ہیں تو وہ ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہی ہے، کام کر رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے دوست نہیں مانتے کہ 3-3.5 سال جو عمران خان کو دور ملا ہے اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ تبدیلی آ سکتی ہے، جتنا آپ کو ٹائم ملا ہے حساب آپ نے اتنے ہی ٹائم کا دینا ہے۔ 3.5 کا حساب دیں گے، مریم نواز صاحبہ 2 سال کے حساب دے رہے ہیں، میاں نواز صاحب اپنے دوروں کے حساب دے رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کافی لیٹ ہے اس وقت، دبئی میں سونا بھی ہے، صبح اٹھنا بھی ہے کیونکہ صبح کی فلائٹ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلا ویلوگ تو خیر دبئی سے ہوگا، لیکن کل رات والا دبئی جو ویلوگ ہے وہ یورپ کے شہر لاہور سے ہوگا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔